ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی سے. اچھا پرائم منسٹر صاحب، ہم بات کرتے ہیں اب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی. یو این کی رپورٹ بھی آ گئی، باقی بھی انویسٹیگیشنز ہو گئیں، لیکن ابھی تک کلپریٹس تک نہیں پہنچ سکے. اور اگر آپ اس وقت شاید اپوزیشن میں ہوتے تو آئے دن ہوتا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو پکڑا جائے. کیوں نہیں سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے جو پروسیجر تھا وی ہیو فالوڈ، اور پروسیجر کے مطابق جو یو این کی رپورٹ تھی اس کے ہم منتظر تھے. اور اس کے اندر یو این رپورٹ کے بعد ہم نے جو ایکشن لیا، جن کا وہ مینشن تھا، ان آفیسرز کو ہم نے پروب کر رہے ہیں اور ان کو وڈرا کر لیا. ہم نے اپنی جہاں بھی ان کی پوسٹنگز تھی وہاں سے ہم نے نکال لیا. اور اسی طریقے سے دا منسٹری آف جو انٹیریئر ہے، دے آر ان ٹو اٹ. اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت جلد وہ اس کے اوپر پہنچ جائیں گے، اور دا لا ول ٹیک اٹس اون کورس. اور بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ صرف ہماری لیڈر نہیں ہیں، وہ بین الاقوامی لیڈر ہیں، اور پوری دنیا کنسرن ہے ان کے لیے. اور پیپلز پارٹی تو ہے ہی ہے، مگر پوری دنیا کی وہ لیڈر تھیں، اور ان کی جو قداور شخصیت تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد یہ منظر عام پہ آئے گا. آپ کی حکومت کی مدت ختم ہونے سے پہلے یہ رپورٹ یا ان کے کلرز تک آپ پہنچ جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی، یہ تو کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد. بہت جلد میں کچھ ٹائم فریم ہوگا؟ 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال؟ اس پہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کنسلٹ دا انٹیریئر منسٹر ایز ویل. اچھا پرائم منسٹر صاحب، سانحہ کارساز بھی ہوا تھا 18 اکتوبر کو، اس کی بھی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی؟ دیکھیں، کارساز کا جو واقعہ ہوا تھا، کل ہم دونوں جو سینئر وائس چیئرمینز تھے پارٹی کے، ہم دونوں ملے تھے رات، مخدوم امین فہیم صاحب اور میں. ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا، اور اس کے لیے بھی دیٹ از دا سیم، ایک ہی ہے وہ. اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا جو ان کے پیچھے ہے وہ ایک ہی نظر آتا ہے، کہ جنہوں نے مرڈر کیا اور جنہوں نے اٹیک کیا. کیا لنک ہے، مشترکہ کیا چیز ہے؟ لنک یہی ہوگا کہ دا سیم پیپل، جو دا سیم فورس جو ادھر کرایا، وہ بھی وہی ایلیمنٹ تھے. نیشنل ایلیمنٹس ہیں یا انٹرنیشنل ایلیمنٹس ہیں؟ دیکھیں، اس پہ ابھی ہاؤ کین آئی جمپ ٹو دا کنکلوژن بیفور دا رپورٹ از پبلشڈ. پرائم منسٹر صاحب، مگر ایک چیز میں اشور کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا خون رائگاں نہیں جائے گا. پرائم منسٹر صاحب، گورننس کے ایشوز پہ آپ کی حکومت کی ایک پرسیپشن جو کہ شاید نیگیٹیولی کریٹڈ ہے یا پازیٹیولی، آپ بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں. آج کے بعد آپ ذرا درست کرنا شروع کر دیں، اینڈ وی کین ٹیک میڈیا ایز آر ایڈوائزر، کہ وہ روز بتائیں کہ یہ میڈیا تو ایڈوائزر کے رول میں پرائم منسٹر صاحب نہیں آ سکتا. آپ نے کیوں نہیں؟ ہم تو ان کو ایڈوائزر ہی جرنلزم آپ نے پڑھا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے میڈیا کا وہ رول بنتا ہی نہیں. میڈیا کا میں تو خود اسی فیملی میں سے ہوں، تو اس لیے میں تو بہت ہی امپورٹنس دیتا ہوں، اور آئی ٹیک یور کرٹیسزم ایز ایڈوائس. تو آپ تو انفارملی ہمارے ایڈوائزر ہیں، تو اس لیے آپ جو بھی کہتے ہیں ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب، جن کو میڈیا میں ایڈوائزر بننے کا شوق ہے، ان کی ایڈوائس آپ غور سے سنا کیجیے. سوال میرا یہ کہ جو پرسیپشن ہے ویدر پازیٹیو اور نیگیٹو، کہ کرپشن آپ کی حکومت میں بہت زیادہ ہے، کیا یہ صحیح ہے پرسیپشن؟ دیکھیں، پرسیپشن اینڈ ریالٹی دے آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. اب اگر کوئی کرپشن ہے تو واٹ شوڈ بی دا پروسیجر؟ یو ٹیل می. عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، اینی باڈی وانٹس ہی کین گو. اب پروسیجر ول بی اڈاپٹیڈ. یہ تو نہیں جو گیو اے ڈاگ بیڈ نیم اینڈ شوٹ. یو ہیو ٹو، اگر اس قسم کی بات ہو تو بی وتھ یو، آپ کورٹ میں آپ لے جائیں. ابھی انشاءاللہ ابھی تو نیب کے بھی ہیں، نیب کا ادارہ، اور اس کے علاوہ ہم اکاؤنٹیبلٹی بھی بل انشاءاللہ بہت جلد لا رہے ہیں. تو اس کے لیے دیر آر میکنزمس. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیں اور پھر کہیں دیکھیں دس از اے پرسیپشن. ریالٹی کی جب بات ہوگی تو دیر آر لاٹ آف میکنزمس کہ یو کین ٹیک ایکشن. اچھا پرائم منسٹر صاحب، جس عہدے پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ کیونکہ پبلک فگر ہے،
اور جب آپ کی ذات سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس پہ آپ کا سوال بھی بنتا ہے. آپ کی اہلیہ محترمہ فوزیہ گیلانی صاحبہ نے 45 ملین روپیز واپس کیے جو زرعی ترقیاتی بینک سے لون لیا گیا تھا. اس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ 200 ملین کا لون تھا جو کہ 570 ملین بن گیا تھا، اور چونکہ اب آپ وزیر اعظم ہیں اس وجہ سے صرف 45 ملین روپے واپس کیے گئے. اچھا، یہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا اور ان رائٹنگ میں نے اس کا جواب دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، مگر چونکہ آپ کی یادداشت کم ہے، میری یادداشت کم نہیں ہے. ڈان والوں نے اسپیشلی مجھ سے یہ پوچھا تھا تو میں نے ان کو اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ کسی کی ذات کے اوپر کسی کے نام پہ قرضہ نہیں ہوتا، کمپنی کے اوپر ہوتا ہے. اور کمپنی کا جو قرضہ تھا وہ اس سے بہت پہلے شی ہیڈ آلریڈی ریزائنڈ، اور اس کا جو قرضہ تھا اکارڈنگ ٹو دا کورٹس دیٹ واز سیٹلڈ along with thousands of others, thousands, that was during at a time when I was in jail. آپ کو بہت شرمندگی ہوئی ہوگی کہ میں اپوزیشن میں تھا اور جیل میں تھا، اور اس وقت کورٹ نے 2002 میں یہ ایک پروسیجر نکالا تھا جس پہ سیٹلمنٹس ہوئی تھیں تھرو کورٹس، اور جو چیف ایگزیکٹو تھا ہی اسپینڈ 8 years in jail. اچھا پرائم منسٹر صاحب، انٹرنیشنلی ہم ایڈ بہت زیادہ مانگتے ہیں، لیکن جب ہم لسٹ دیکھتے ہیں جو بینکوں نے قرضے معاف کیے ہوئے، جو نیشنلائز بینکس ہیں، ہمارے پرائیویٹ بینکس ہیں، اور کچھ نیشنلائز بینک جو پرائیویٹائز ہو گئے، تو اربوں روپے کے قرضے ہیں. کیا یہ نیشنل ایکسچیکر میں واپس نہیں آنے چاہیے؟ کیوں نہیں آنے چاہیے؟ بالکل آنے چاہیے. میکینزم ہو سکتا ہے؟ میکینزم اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر اس کا آلریڈی عدالتوں میں بھی لوگ جا رہے ہیں، انہوں نے کوئی انفارمیشنز بھی منگوائی ہیں، بلکہ انہوں نے تو بہت پہلے سے منگوائی ہیں، 77 سے منگوائی ہیں کہ 77 سے لے کر آج تک جو ہوئے ہیں ان کے آنے چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ رائٹ ہے عوام کا ہونا چاہیے. اچھا پرائم منسٹر صاحب، گڈ گورننس کے لیے آپ نے کیا سٹیپس لیے ہیں؟ آج پہلے تو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا واٹ از گورننس اینڈ واٹ از گڈ گورننس. اگر لوگوں کو انصاف ملے، ٹھیک ہے، گڈ گورننس ہے. اگر پالیسیز آف دا فیڈرل گورنمنٹ مناسب ہوں، اچھی ہوں، اٹس اے گڈ گورننس. رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ جاب ہوں، اٹ از اے گڈ گورننس. لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو تھرو دا پروونشل گورنمنٹس از اے گڈ گورننس. اگر پرائس کنٹرول تھرو دا پروونشل گورنمنٹس قابو کی جائیں اینڈ مافیا سے کنٹرول کیا جائے اور بلیک مارکیٹرز اور ہولڈرز کو قابو میں رکھا جائے، اٹ از اے گڈ گورننس. اور لوکل لیول پہ اگر گراس روٹ لیول پہ بھی یہ اسٹرکچر بلدیاتی اداروں کا ہو تو دیٹس اے گڈ گورننس. دیٹ مینس دا جوڈیشری، دا فیڈرل گورنمنٹ، دا پروونشل گورنمنٹ، دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اینڈ ایٹ دا لیول آف دا یونین کاؤنسلز، ہر ایک کو اپنا اپنا رول پرفارم کرنا پڑتا ہے. مگر یہاں کیا ہوگا، اگر کوئی حادثہ ہوا ہے کراچی میں، وہ کہتے ہیں دا پرائم منسٹر شوڈ ریزائن. اگر کوئی گلگت بلتستان میں ہو، کہتے ہیں دا پرائم منسٹر شوڈ ریزائن، اٹس ناٹ اے گڈ گورننس. اب اس پہ گورننس مینس کہ آپ سب کا رول ہے، انکلوڈنگ یورس رول، کہ آپ کا بھی رول ہے اس میں. میڈیا کا کیا پازیٹیو رول ہو سکتا ہے سوسائٹی میں؟ اگر سوسائٹی کے اندر النیس ہے، اگر وہاں کی کچھ بیماریاں ہیں، تو ان کا تو رول میڈیا بھی بہت اچھا کر سکتا ہے. تو اس لیے یہاں کنسیپٹ یہ ہے کہ جو میری گورنمنٹ اسلام آباد تک محدود ہے، اور پوری گورنمنٹ جو ہے آفٹر دا 18th امینڈمنٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا پروونشل گورنمنٹس. تو اب آپ ہر چیز کو، اگر ایجوکیشن میں اگر اور ہیلتھ میں، لوکل گورنمنٹ میں اگر کچھ برائی ہے، اس پہ واٹ آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ ایٹ دا لیول. اگر کسی قصبے میں اگر کوئی نرس یا ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، دیٹس ناٹ دا جاب آف دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری. تو اس لیے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو نہیں ہوگا کہیں اگر کسی کو انصاف نہ ملے تو یو کریٹیسائز دا چیف جسٹس آف پاکستان. تو مطلب دیر از اے ٹیم ورک. اس لیے آپ کو ہر ایک کو اپنا اپنا جب تک رول ادا نہیں کریں گے، گڈ گورننس نہیں بن سکتی. پرائم منسٹر صاحب، اس پہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.